اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ اور چائے والے کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، واقعی شریف میں جب آپ تشریف فرما تھے، وہاں پر آپ کے پاس ایک کتا تھا جس کا نام آپ نے شیرو رکھا ہوا تھا۔ وہ بابا صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ گاڑی کے وقت وہ پالٹن ساونگی کے اسٹیشن پہنچ جاتا اور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے والے عقیدت مندوں کی رہنمائی کرتا اور بابا جہاں بھی ہوتے وہیں انہیں پہنچا دیتا۔ بھگت اس کتے کو پہچانتے تھے اور اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ ایک دن وہ کتا لوگوں کو اسٹیشن پر نہ ملا۔ سب کو بہت حیرت ہوئی اور شیرو کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بابا کے ڈیرے پر جا پہنچے۔ بابا ڈیرے پر نہیں تھے، اس لیے انہیں تلاش کرنے کے لیے جنگل کی جانب چلے گئے۔ راستے میں انہیں شیرو کی لاش ملی۔ بہت ساری مکھیاں اس کی لاش پر بھن بنا رہی تھی۔ لوگوں کو بہت افسوس ہوا۔ آگے چل کر جب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہیں شیرو کی موت کی خبر سنائی۔ بابا نے فرمایا، نہیں رے، چل دیکھ کہاں ہے وہ۔ لوگ انہیں شیرو کی لاش کے پاس لائے تو آپ نے حکم دیا ایک ٹوکری میں اس کی لاش کو لے چلو۔ جب شیرو کی لاش ٹوکری میں رکھ دی گئی تو بابا نے اپنا کپڑا اس پر ڈال دیا۔ ٹوکری ایک آدمی نے سر پر اٹھائی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد شیرو ٹوکری میں سے کود پڑا اور سب کے آگے آگے چلنے لگا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ شیرو اس کے بعد کچھ دن زندہ رہا، پھر مر گیا۔ بابا صاحب نے اسے ہسپتال کے پاس دفن کرا دیا۔ اس قبر کی یہ کرامت بتائی جاتی ہے کہ پاگل کتے کے کاٹے ہوئے مریض اس قبر پر آ کر اگر بتی جلاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ جہاں قیام کرتے، لوگوں کو بڑے اور بھجیا تقسیم کی جاتی تھی۔ کوئی بھی عقیدت مند ان کی قیمت ادا کر دیتا۔ ایک بار ایک بڑھیا بیمار ہوئی۔ اس نے منت مانی کہ اگر میں صحت یاب ہو جاؤں تو بڑے تقسیم کراؤں گی۔ وہ بڑھیا ٹھیک ہو گئی اور شکر دارا میں آ کر اس نے دیکھ کرائی اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ گھر جا کر پھر بیمار پڑ گئی تو بابا کے پاس آئی۔ بابا نے کہا، بڑے کھلاتے تو ٹھیک ہو جاتے۔ بابا کے الفاظ سن کر بڑھیا کو اپنی وہ منت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً بڑے کھلوائے اور مکمل صحت یاب ہو کر گھر واپس لوٹی۔ آپ نے ایک شہر آباد کیا جس کو تاج آباد کہا جاتا ہے۔ تاج آباد ناگپور میں گلاب نام کا ایک چائے فروش رہتا تھا جو تھوڑی سی بیماری کے بعد مر گیا۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدام نے اس کو دفن کرنے کی اجازت مانگی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ کے لیے مراقبے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر گلاب کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ گلاب اپنی جھونپڑی میں بیٹھا لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو حبس دم ہو گیا تھا، وہ مرا نہیں تھا۔ جب لوگوں نے اس سے مرنے کے بعد کا واقعہ دریافت کیا تو گلاب نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑی مجلس درویشوں اور ولیوں کی بیٹھی تھی جس کی صدارت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ بابا تاج الدین سرکار نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے گلاب کے دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار جو آدمی دنیا سے چلا آیا اسے دوبارہ زندگی عطا نہیں ہو سکتی۔ روح جب ایک بار جسم سے جدا ہو گئی تو اسے واپس بھیجنا ناممکن ہے۔ بابا تاج الدین سرکار نے دوبارہ کچھ اس طرح درخواست کی کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس طرح گلاب کو دوبارہ سے زندگی مل گئی۔ بابا صاحب سرکار نے اپنی قیامگاہ کے احاطہ میں ایک ہی مقام کو مسجد کے نام سے معصوم کیا ہوا تھا۔ یہاں بابا ہر اس شخص کو جو روحانی تکالیف میں مبتلا ہوتا نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں میں ہر مذہب اور ہر ملت اور ہر نظریے کے اشخاص شامل ہوتے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی کی کوئی تفریق نہ تھی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھ لیتا تھا روحانی تکالیف سے آزاد ہو جاتا اور نفسانی برائیوں سے پاک ہو جاتا۔ محترم ناظرین اکرام، یہ واقعات
تذکرہ بابا تاج الدین اولیاء سرکار کے صفحہ نمبر 32 سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔